ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبے کو سوئس پنیر کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوں صرف اور صرف اسرائیلی مفادات ہی حاصل کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر عباس نے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے امن منصوبے پر شدید تنقید کی اور کہا یہ امریکی امن منصوبہ فلسطینیوں کے تمام حقوق کی تردید کرتا ہے اور اس سے قیام امن کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ محمود عباس نے اس متنازع امن منصوبے کو بیرونی تسلط قرار دیتے ہوئے مزید کہا اگر آپ اس معاہدے کو نافذ کریں گے تو یہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا، اس سے پائیدار امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مجوزہ امن معاہدے میں اسرائیل کو فلسطینیوں کے زیر انتظام مغربی کنارے کے بہت بڑے حصے کو اپنے ریاستی علاقے میں ضم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ یہ فلسطینیوں کے لیے زیادہ تر سڑکوں، پلوں اور سرنگوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے علاقوں میں مشروط اور محدود خود مختاری کی تجویز دی گئی ہے۔ اس معاہدے میں تقریباً تمام اہم امور میں اسرائیل کو ہی فوقیت دی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ معاہدہ پیش کیا اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو بھی موجود تھے، لیکن فلسطینیوں کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے منگل کی شام اقوام متحدہ سے اپنے خطاب کے دوران اسرائیل اور فلسطین کا ایک بڑا نقشہ بھی دکھایا جو ٹرمپ امن معاہدے پر ممکنہ عمل درآمد کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے فلسطینی ریاست کا مستقبل سوئٹزرلینڈ کے بنے ہوئے پنیر جیسا ہو جائے گا جو فلسطینیوں کی خود مختاری کو محدود کر دے گا۔ عباس نے سوئس پنیر کی اصطلاح اس لیے استعمال کی کیونکہ یہ ایسے پنیر ہوتے ہیں جس میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں۔ صدر عباس نے کہا ہم اس معاہدے کے نفاذ کی مخالفت کریں گے لیکن ہم کسی طرح کی دہشت گردی کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ فلسطینی صدر کے مطابق مجھے نہیں معلوم کہ ٹرمپ کو یہ مشورہ کس نے دیا۔ انہوں نے امریکی صدر سے اس منصوبے کو ترک کر دینے کی درخواست بھی کی اور سلامتی کونسل سے اس معاملے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی اپیل بھی کی ہے۔ فلسطینی مرکز برائے پالیسی اور سروے ریسرچ کی طرف سے منگل کے روز کرائے گئے ایک جائزے کے مطابق 94% فلسطینیوں نے ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے پر عمل درآمد کی صورت میں 64% فلسطینیوں نے کسی ممکنہ مسلح جدوجہد کی حمایت بھی کی۔ اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر عباس نے متنبہ کیا کہ ایسی صورت میں پرتشدد مظاہرے بھی شروع ہو سکتے ہیں اور صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ ہمیں امید کی ضرورت ہے، براہ کرم ہمیں ہماری امیدوں سے محروم نہ کریں۔ اس کے بعد صدر عباس کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینین نے کہا فلسطینی رہنما حقیقت پسندانہ رویہ نہیں اپنانا چاہتے، انہیں تنازع کا حقیقی حل تلاش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ آخر ہے کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے مشرق وسطی کے لیے اس امن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یروشلم اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رہے گا، جبکہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ اس مجوزہ معاہدے میں مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے میں اسرائیلی آباد کاری کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیوں کے قیام پر 4 سال کی پابندی بھی تجویز کی گئی ہے۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔